ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے پی ڈی ایم کا، اور جو 23 مارچ کو ان کا مہنگائی اب مارچ ہے، اس حوالے سے جو اہم فیصلے آج متوقع تھے۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے بعد اب سے تھوڑی دیر قبل ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو مارچ ہے 23 مارچ کو جس کا فیصلہ ہوا تھا، وہ فیصلہ ابھی تک برقرار ہے، اور حکومت کی طرف سے جو تجاویز آئی ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اگر کوئی بات ہوئی ہے تو اس کے باوجود فیصلہ یا تاریخ جو ہے وہ ابھی نہیں تبدیل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم جو ہے اس وقت جو ملک کے اندر جاری ایک بحث کہہ سکتے ہیں صدارتی نظام کے حوالے سے، اور حکومت کی طرف سے بھی جو الیکشنز میں ای وی ایم کے استعمال کا فیصلہ ہے، ان دونوں کو مسترد کرتے ہیں۔ مولانا کی طرف سے مہنگائی مارچ میں جو پی 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 کی شمولیت کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی واضح بات نہیں کی۔ گزشتہ ہفتے ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو تھے، ان کی طرف سے پی ڈی ایم کو یہ مشروط آفر دی گئی تھی کہ اگر پی ڈی ایم حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر اتفاق کرے اور اسمبلیوں سے استعفے کی بات سے پیچھے ہٹ جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر ایک لانگ مارچ کر سکتی ہے۔ پی ڈی ایم کی اب آگے لاہے عمل بنانے کی کیا پلانز ہیں، کیا سوچ رہے ہیں وہ؟ کوئی تفصیل آج لانگ مارچ کے حوالے سے جو تھی وہ بتائی نہیں، اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو کنڈیشنل آفر آئی تھی، کیا اس پہ نہ بات ہی نہیں ہوئی آج اجلاس میں، یا اگر ہوئی تو وہ میڈیا سے اس کے اوپر کوئی گفتگو یا کوئی بات شیئر نہیں کی مولانا صاحب نے؟ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نواز سینئر رہنما سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری منظور احمد صاحب۔ ان دونوں سے ہم بات کریں گے، بٹ آفٹر اے شارٹ بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے اور چودھری منظور احمد صاحب سے، اور ہم بات کریں گے جو اپوزیشن کی سیاست ہے اور جو آج ایک اہم اجلاس ہوا پی ڈی ایم کا۔ ڈاکٹر صاحب، سر ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج کوئی بہت بڑا فیصلہ ہوگا، ہمیں کوئی نئی انفارمیشن ملے گی مارچ کے حوالے سے، تو سنیں جو بھی فیصلے آپ لوگوں نے مارچ کے حوالے سے کیے وہ اب آپ لوگوں نے سیکرٹ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس اجلاس میں۔ تو سر وہ جو بات ہو رہی تھی کہ آپ لوگ شاید کوئی پی 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 کے ساتھ اگریمنٹ ہو جائے گا، اکٹھا مارچ ہوگا، کچھ بھی آج فیصلہ نہیں ہوا سر؟ نہیں، وہ جو آپ نے کہا کہ ہم نے فیصلہ نہیں کیا، وہ آج صبح اتنا بڑا فیصلہ ان نے کر دیا تھا۔ وہ کیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یا کوئی ایسی تنظیم ہے جی بالکل، جس نے فیصلہ کر دیا کہ پاکستان کو ایسا کیا جائے کہ 16 درجے اور گرا دیا جائے کرپشن میں۔ تو وہ اتنا بڑا فیصلہ صبح آ گیا، ہم نے کہا یہ نہ ہو کہ اس کی دھند وہ جو ہے وہ اس پہ دھند چھا جائے، لیکن آپ نے پھر بھی فیصلہ یہی کیا کہ آپ اس پہ بات نہیں کریں گی۔ نہیں سر، وہ ہم اس کے اوپر الگ سیگمنٹ کر رہے تھے، سوری بٹ اس میں غلط پہ بلا لیا۔ نہیں، آپ ضرور آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ بھی کریں، میں پہلے اسی پہ کرتا ہوں۔ میرے گمان میں آیا شاید آپ نے مطلب کہ آپ نے سوچا کہ ہم اتنے برے ہیں کہ ہم اتنی بڑی خبر کو، یہ میرے ذہن میں کبھی نہیں آتا، کبھی نہیں۔ ڈان کے متعلق، آپ کے متعلق کبھی میرے گمان میں یہ نہیں آتا کہ آپ لوگ برے ہیں۔ میں نے سوچا کہ مجھے بلایا ہے تو میں نے پورا پرچہ لکھا وہ کرپشن کے حوالے سے، لیکن پھر چودھری صاحب میں نے جو سبق یاد کر کے آئے تھے نا ڈاکٹر وہ صاحب، سوال ہی نہیں پوچھا۔ مجھے پتا تھا اردو کے مضمون کا ایسے وہ امتحان کے لیے کیسے رٹ کے جاتے تھے، اور وہاں جو تھا وہ دوسرا مضمون آ جاتا تھا۔ اگر آپ نے یاد کیا ہو کہ وہ کبڈی کے میچ کا تو آ جائے جہاز کا سفر، تو آپ کہتے ہیں میں نے کھڑکی سے دیکھا نیچے کبڈی، میں نے وہ کرنے کی کوشش۔ بالکل، چلیں سر اب آپ نے کیونکہ کبڈی کا وہ میچ لکھا ہوا ہے، آپ اس پہ بات کریں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کہہ رہی ہیں خفیہ رکھی گئی ہے۔
یعنی آج کی جو میٹنگ تھی اس میں وہی فیصلے جو پہلے ہوئے تھے ان پہ پی ڈی ایم قائم ہے. آپ نے کہا غالباً کچھ تفصیلات نہیں دیں. تفصیلات بس یہ نہیں دی کہ رکشے میں آئیں گے یا تانگے پہ آئیں گے یا ریڑے لے کے آئیں گے یا ٹریکٹر پہ آئیں گے, ورنہ تفصیلات تو یہی ہیں. آپ نے بتایا کہ آپ خیمہ کہاں لگائیں گے, مطلب کہ آپ کا وینیو کیا ہوگا. جی ہاں, وہ تو ساری اجازت مانگی جائے گی, جہاں پہ اجازت ملے گی وہاں پہ اشارتاً اس طرف کا رخ کیا جائے گا. پھر وہاں پہ ہم رکیں یا نہ رکیں وہ تو ہماری مرضی ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی روایت ہے. لیکن وہ جب تک آپ انتظامی چیزیں جو ہیں ان کو فائنلائز نہ کر دیں تو ان کی اناؤنسمنٹ کرنی قبل از وقت ہے. دیٹ مینز آج کوئی فیصلہ آپ نے فائنل نہیں, ہمارا فیصلہ وہی کہ ہم قائم ہیں کہ ہم جو مہنگائی مارچ ہوگی وہ بالکل ہوگی, اسی تاریخ پہ ہوگی. آپ نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا, ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں پیپلز پارٹی سے, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری کیونکہ مختلف سیاسی جماعتیں, ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کچھ کریں, ان کی بھی خواہش یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ملیں, مگر ضروری نہیں کہ ہر بات پہ ہم تمام چیزیں اکٹھی کریں. آپ نے کلپ چلایا تھا بلاول صاحب کا, جس میں بلاول صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم علیحدہ بھی کریں تو ہم پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ بلاول صاحب اگر فروری میں مارچ کر رہے ہیں تو ہم اس کے خلاف ہیں, اس وقت مہنگائی کم ہے, ایسا تو نہیں ہے. ہم بلاول صاحب کی یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ لوگ اکٹھا مارچ کریں گے تو حکومت گر جائے گی. نہیں, دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ حکومت تو گرے گی جب ہمارے ووٹ پورے ہوں گے. ووٹ پورے ہوں گے ہمارے جب ایم کیو ایم اور کیو لیگ اور جو باپ پارٹی ہے, کیونکہ یہی ووٹوں کا فرق ہے نا, اسی طرح وہ جیتتے ہیں. ہماری تحریک اگر چل بھی رہی ہو اس سے بوجھ پڑتا ہے ان کے اوپر. وہ لوگ جنہوں نے سیاست کرنی ہے, جو جمہوری ذہن رکھتے ہیں, چاہے وہ کیو لیگ کے ہوں, انہوں نے بھی تو الیکشن لڑنا ہے نا. تو جب آٹا 50 کا 100 میں ہو جائے, چینی 50 کی 100 میں ہو جائے, آٹا دگنا سے زیادہ ہو جائے, تو ان پہ بھی بوجھ پڑتا ہے مہنگائی کا, صرف ہم پہ تو نہیں پڑتا ہے. تو وہ لوگ ان کو بھی گریبان سے پکڑیں گے جب وہ الیکشن میں جائیں گے. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. تو ایک طرح سے اچھا ہوتا کہ ہم سارے مل کے کرتے. ابھی بھی ہو سکتا ہے کچھ گنجائش ہو, میں نہیں جانتا. لیکن اگر علیحدہ علیحدہ بھی ہوتی ہے تو آپ سوچیں کہ بوجھ بڑھ جاتا ہے. یعنی فروری سے یہ شروع ہوگا معاملہ, تھیٹر ایز آئی کال اٹ, اور یہ پھر مارچ کے آخر تک چلے گا. تو اس وجہ سے جو وہ تمام لوگ جو ان الحاقی جماعتوں کے ہیں وہ ان کے اوپر بوجھ پڑے گا. بالکل لوگ ان سے سوال چودھری صاحب, تو جو سینیٹر صاحب کی بات سے مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ یہ جو مارچ کر رہی ہے نا یا پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم, یہ تو ہے تھیٹر, یہ تو ہے اسپیکٹیکل, اور جو اصل چیز ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. اس کے اوپر آپ لوگ بیہائنڈ دا سینز, سر بہت کم اختلاف کرتا ہوں. جی میں آپ سے اختلاف, لیکن کیونکہ میں بیٹھا ہوں, نہ ہوتا تو پھر آپ جو مرضی کہہ دیتی, تو میں تشریح تھوڑی کر دوں چودھری صاحب کے. چودھری صاحب قطن میرا یہ مقصد نہیں تھا. جس چیز کو میں تھیٹر کہہ رہا تھا وہ موومنٹ تھی, کہ پوری موومنٹ چلے گی. اچھا چودھری صاحب کو بھی موقع دے دیں. جی چودھری صاحب, تو کیا سر یہ سمجھیں کہ بس یہ مارچ ایک طرف اور اصل جو سیاست ہے وہ بیہائنڈ دا سینز ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, ہر سیاسی جماعت ہے, اس کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے, اس کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے, اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن کچھ جگہوں پہ ہمیں کامنالٹیز ڈھونڈنی پڑتی ہیں کہ کیا کیا اور کہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے. مثلا اگر اس وقت دیکھیں تو اس ملک کا ہر طبقہ فکر تنگ ہے. غربت اپنی حدوں کو چھو رہی ہے, بھوک اپنی حدوں کو چھو رہی ہے, جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھی گئی. ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, میرے نزدیک وہ بھی ایک طبقاتی مسئلہ ہے. شاید امیروں کے لیے نہ ہو, لیکن غریبوں کے لیے تو 100% سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے, کیونکہ ان کی 4-5 چیزیں ہوتی ہیں. آٹا ہوتا ہے, چینی ہوتی ہے, گھی ہوتا ہے, پیٹرول اور بجلی, یہ ساری اور یا گیس کا. تو پھر حل کیا ہے سر؟ میں ادھر ہی آ رہا ہوں. دیکھیں, ہم نے یہ سمجھا کہ یہ حکومت اب جتنا زیادہ رہے گی اتنا ہی زیادہ ملک کے لوگوں پہ پڑتا چلا جائے گا. کوئی ان کا یہ احتساب کا تھا, وہ ایک طرف کرپشن کا راگ الاپ رہے تھے, کل وہ احتساب کے جو صاحب ہیں وہ چلے گئے, اور اب پتہ نہیں اس ملک میں بھی رہتے ہیں کہ نہیں, چونکہ کچھ پرندے جو سائبیریا سے آئے ہوتے ہیں انہوں نے توڑ کے واپس سائبیریا چلے جانا ہوتا ہے, اور کچھ باقی کے پرندے ہیں وہ درختوں سے دوسرے درختوں پہ اڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. اب ہم نے تو اعلان کر کے بیٹھ نہیں گئے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فرق ہے, ہم نے اعلان کیا اور اس کے بعد کل کسان مارچ تھا, میں بھی ٹریکٹر پہ تھا,
ट्रैक्टर ट्राली पे बैठा हुआ था किसानों के साथ, सारे मुल्क के अंदर हमने मार्च किया। अब उसके बाद मजदूरों, उसके बाद नौजवानों, तालिब इल्मों, वकला, खवातीन, तमाम तबका फिक्र को हम 27 से पहले पहले मुतहर्रिक कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि हम वो लोग जिनके असल में मसाइल हैं उनके साथ जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी होगी, और उसके बाद 27 को हम निकलेंगे। अब सवाल ये है, मेरे नज़दीक एक सियासी कारकुन के तौर पर, चूंकि मैंने बहुत ज़माना तालिब इल्मी से सियासत में हूँ, तो बहुत सारी तहरीकें भी देखी, ज़िया-उल हक के खिलाफ 79 से लेकर आज तक मुख्तलिफ तहरीकों में खुद हिस्सा लिया और बाकी को मुताला भी किया। मेरा सिंपल एक फार्मूला है, अगर हम सड़क को और पार्लियामेंट को आपस में जोड़ने में कामयाब हो गए तो हम कामयाब होंगे, वरना वो तो बैठे ही हुए। अब अगर तो सर यही तो हम भी सवाल पूछ रहे हैं ना कि ये आप जोड़ नहीं पा रहे, आप लोगों का मार्च अलग, उनका मार्च अलग, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे कोई ऑन द रिकॉर्ड बात ही नहीं करता। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब हम निकलेंगे, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि हम मोमेंटम बना रहे हैं, तो लोग भी इस मुल्क के देख रहे हैं, लोग अभी देख रहे हैं, लोग अभी उस तरह से छलांगे लगाकर नहीं आ रहे। लेकिन कोई भी छोटा इंसिडेंट इस मुल्क के अंदर इस मौजूदा सूरत हाल को बिल्कुल मारूजी सूरत हाल को तब्दील करके रख सकता है। कोई भी एक छोटा इंसिडेंट, मसलन रोज हम पढ़ते हैं कि अयूब खान के खिलाफ 25 पैसे 4 आने में इजाफा हुआ था। हाँ, 4 आने हुआ था, लेकिन ये सवाल है कि वो कौन से 4 आने होते हैं जिसका इजाफा होना होता है। जैसे पानी है तो वो 99 तक तो अपनी शक्ल या हैयत नहीं तब्दील करता, उसमें 1+ तो चौधरी साहब, क्या ये भी मुमकिन है कि आपको लगे कि वो मौका नहीं आया तो मार्च को मौखर कर दिया जाए? नहीं, कोई मौखर नहीं होगा, कोई और करे ना करे। वो जो कह रहे हैं ना कि वो कौन सा 4 आने होता है जिसके ऊपर रिएक्शन आता है। हमने जिदोजहद शुरू कर दी है। अब इस दौरान मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि हो सकता है ये वो मौका 27 फरवरी से पहले आ जाए, ऐसी सूरत हाल बन जाए 27 फरवरी। हम तो को अब बैठने वाले नहीं, जब तक इस हुकूमत को घर नहीं जाती हम बिल्कुल नहीं बैठेंगे और बिल्कुल किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और मैं जो आपको वो सड़क और पार्लियामेंट की बात कर रहा था, जब सड़क गर्म होती है तो उसकी जो हरारत है वो पार्लियामेंट के अंदर भी महसूस होती है। तो जो दरारें ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनको मैंने कभी इससे पहले, चलो पार्लियामेंट का थोड़ा बहुत मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा कि इस तरह से हुकूमती पार्टी के अराकीन असेंबली में उठकर तकरीरें करके ये कह रहे हों कि अगली 3 लाइनों को आप डाल दें, ECL के अंदर डाल दें। तो ये पहले कभी नहीं देखा। तो ये अब अगर होना शुरू हो गया है तो उसका नताइज भी बिल्कुल आप देखेंगे। बिल्कुल सही सर। डॉक्टर साहब, पर ये ज़रा ठीक है, आप लोगों का जो भी प्लान है शायद वो हम जैसे लोगों को समझ नहीं आता, बट ये कहना कि वो कैसा मौका है जिसकी आप इंतज़ार में बैठे हैं। चौधरी साहब कह रहे हैं वो कौन से 4 आने हैं जिस पे लोगों को फ़र्क पता चलेगा। फिर ये कहना कि पार्लियामेंट और जो सड़क है वो उसका एक लिंक होता है। तो सर क्या ये वो चौधरी साहब की बातों से तो लगा कि वो शायद देख रहे हैं कि नूर आलम साहब जैसे जो लोग हैं वो कब अपना सपोर्ट हुकूमत से हटाते हैं। आप एलाइज की बात कर रहे हैं। I mean, it all seems up in the air, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि ये कोई इतना आपके पास कोई कोहेरेंट प्लान नहीं है। आप लोग बस उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस तो हुकूमत घर चली जाएगी। अगर आपसे मैं पूछूं कि जिस चीज़ को आप कोहेरेंट प्लान, क्योंकि हमें तो कोहेरेंट दिख रहा है, तो आप बताइए वो क्या चीज़ होगी जिसे आप कोहेरेंट जानेंगी? सर मतलब कि मैं तो यही पूछ रही हूँ ना कि मतलब कि आप बताएंगे कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, एक प्लानिंग। मेरे ख्याल में चौधरी साहब भी वही बता रहे हैं और मैं भी आपको बट मुझे लग रहा है कि आप लोग ये कह रहे हैं बट उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत अनसर्टनिटी है जो मुझे समझ आ रहा है। अगर कोहेरेंट प्लान, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी अददी बरतरी हो और हम मूव ना कर रहे हों, तो आपकी बात समझ आती है। वरना हमारा मौक़िफ़ तो इन्होंने तो नूर आलम साहब की बात की, मैं परवेज़ खटक साहब की बात कर लेता हूँ। आपको महज इत्तफ़ाक़ लगता है कि परवेज़ खटक साहब जो हैं उन्होंने स्नब भी किया एक वज़ीर को 2 मरतबा कि हाँ या ना में जवाब दें, और फिर उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा कि आप हमारे वोट से आए हैं, हम आपको वोट नहीं देंगे, ये याद रखिएगा, आप यहाँ पे हमारी वजह से बैठे हैं, जिस पे वज़ीर आज़म ने कहा मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा। सर ये भी तो हो सकता है कि फिर वो अपना PM हटा के दूसरा PM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ले आए। आप ज़रा 1 सेकंड मुझे मौका दीजिए। तो आपको थोड़ी सी सफ़ों में इनकोहेरेंस नज़र आई। उसके बाद आप नूर आलम साहब का मुकदमा देख लें, दोनों को हटा दें,
یہ پرسوں جو بیان جاری کیا ہے وزیر اعظم صاحب سے، کیا آپ کو لگا نہیں ہے کہ ایلیمنٹ آف نرو، کس کو وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میں سڑک پہ وزیر اعظم، سڑک پہ وزیر اعظم، یعنی وزیر اعظم کس چیز کے خلاف احتجاج کریں گے سڑک پہ آ کے کہ آٹے کی قیمت دگنی ہو گئی ہے؟ یعنی سینسٹیو پرائس انڈیکس نہ کریں. جب نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے تو آپ کی حکومت تھی، وہ بھی سڑک پہ نکل آئے. بہت خوب. تو کیا یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے یا ہونے لگے؟ نہیں، وہ میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ یہ تو پاکستان میں روایت ہے سیاست کی. نہیں میں وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے. نہیں، اور سر آپ نے جو کہا وہی ہے، میں جو آپ کی ایگزامپل کو آگے بڑھا رہا ہوں، اور بہت خوب آپ نے ایگزامپل دی کہ جب ہٹایا تو وہ سڑک پہ آ گئے. تو کیا یہ ہٹنے لگے ہیں، ان کو شک پڑ گیا یا یقین ہو گیا کہ یہ ہٹنے لگے ہیں؟ سر جو بھی ہے نا، وہ آپ سے نہیں ڈر رہے، وہ کسی اور سے ڈر رہے ہیں. بتائیے وہ کون ہے جس سے ڈر رہے ہیں؟ ارے ہم تو اپنے آپ کو ہی بڑی چیز سمجھتے تھے، آپ نے ہمیں صفر کر دیا اس پروگرام میں. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ جس طرح تنقید آپ پہ بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی لڑائی ہوگی تو آپ کا چانس بنے گا. لڑائی تو خیر جو ہونی تھی، اب کیا ہونی تھی، ہوگی، کب ہوگی یا ہو چکی ہے، کب تک چلے گی ہم نہیں جانتے. نہیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پہ نہ صرف امید نہیں لگا کے بیٹھے، اس پہ امید نہیں لگانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جو مقدمہ چودھری صاحب پیش کر رہے ہیں، اور میں دونوں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے پیش کروں، اصل مقدمہ وہی ہے. وہ مقدمہ ہے بھوک کا، اور مقدمہ ہے جمہوریت کا. اور مقدمہ یہ ہے کہ جو بھی ان کی چاہے صفوں میں ہے، جن کا ذکر ایک کا چودھری صاحب نے کیا، ایک کا میں نے کیا، یا عمران خان صاحب کی اپنی نروسنس ہے جو انہوں نے جو بھی تذکرہ کیا، یا پھر الحاقی جماعتوں کے آپ انٹرویو کر لیں سیپریٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھوک اور غربت اور بے روزگاری کا جو بوجھ ہے، یہ کوئی بھی سیاسی آدمی نہیں اٹھا سکتا. تو یہ گریں ہی گریں. تو اب فروری سے ان کی مارچ شروع ہو جائے، فروری سے ان کی مارچ شروع ہو جائے گی، مارچ سے ہماری مارچ شروع ہو جائے گی. اور یہ تمام جو لوگوں کا مقدمہ ہے، چاہے بجلی کی قیمت کا 250 گنا بڑھ جانا ہے، یا گیس کی قیمت کا 350 گنا بڑھ جانا ہے، یا 550% ادویہ کی قیمت کا بڑھ جانا ہے، یہ بوجھ یہ نہیں اٹھا سکیں گے. چودھری صاحب، سر آج کل ایک آدھ دن سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں اخباروں میں، اور وہ اس طرح کی کچھ گفتگو ہے کہ ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ کافی پروگرس ہو چکا ہے، مگر اب شاید جو ایک اختلاف رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جماعت جو چاہتی ہے کہ فوراً ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر کے نئے الیکشنز اناؤنس کر دیے جائے، اور دوسری جماعت یہ چاہتی ہے کہ نہیں، ایک نئی حکومت بنائی جائے. سر کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ایسی گفتگو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور یہ خبریں صحیح ہیں کہ نہیں؟ آپ کے اس سوال نے تو آپ کے پہلے سوال کی نفی کر دی کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کر کیا رہے ہیں، دوسروں پہ امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال کے مطابق میرا ایک کاؤنٹر کوشچن ہے، کرنا کیا چاہیے اپوزیشن کو؟ سر یہ تو میں نہیں جانتی، یہ تو میں تو آپ سے صرف پوچھ سکتی ہوں. اور سر یہ جو سوال ہے شاید اس طرح کاؤنٹر نہیں کرتا، کیونکہ بہت دفعے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈرز یہ کہہ چکے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تب تک نہیں ہوگا جب تک فون آنے بند نہیں ہوں گے. اچھا، میں ادھر بات کروں. دیکھیں، میں آپ کو ایک گزارش کروں، ہمارا کام ہے احتجاج کرنا، جدوجہد کرنا، یہ اپوزیشن کا کام ہے، یہ رائٹ ہے. اگر یہ پارلیمنٹ کے اندر بات مان لیتے تو شاید ہم سڑکوں پہ نہیں آتے. انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بات نہیں مانی. کون سی بات نہیں مانی؟ ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو ریلیف دیں، یہ نہیں دے پائے. ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ غربت کا خاتمہ کریں، یہ نہیں کر پائے. آپ کرپشن پہ کے ان کا منترا تھا. آپ مجھے بتائے کہ چینی سکینڈل پہ کیا ہوا، آٹا سکینڈل پہ کیا ہوا، تیل کے سکینڈل پہ کیا ہوا، LNG سکینڈل پہ کیا ہوا، رنگ روڈ سکینڈل پہ کیا ہوا، دوائیوں کے سکینڈل پہ کیا ہوا. یہ سارے ایسے سکینڈلز ہیں، ان پہ کیا ہوا اور کیوں نہیں ہوا. میں 2 درجن جو معلم جبا سے لے کر BRT سے لے کر جو کیسز ہیں ان کی بات نہیں کر رہا جو KPK کے ہیں. اب پنجاب کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی ہر جگہ پہ. یہ کووڈ کا جو آپ کے سامنے ہے. سو ہم احتجاج کے لیے نکلے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے اس پہ بھی پریشر ہوتا ہے. جو ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، کیا انہوں نے کل کو الیکشن نہیں لڑنے، لوگوں کے پاس نہیں جانا؟ مجھے PTI کے لوگوں نے کہا آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جواب نہیں دے رہے. جی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں اس کے اوپر بات نہیں کی. میں ایک گزارش کروں. دیکھیں،
کہا کہ یہ گیا پہلے جب پی ڈی ایم بنی تو یہ ایک نوجوان پولیٹیشین ہے, اس کو کیا پتا, باقی لوگوں کا تجربہ زیادہ ہے. کہا گیا کہ آپ ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کریں, ہم نے کہا حصہ لینا چاہیے, حصہ لیا, گورنمنٹ ایکسپوز کی. سینٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, ہم نے کہا کہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. اس کا نتیجہ آپ کے سامنے کہ وزیر اعظم کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑ گیا. پھر کہا گیا کہ آپ یہ جتنی بھی چیزیں تھی ریزگنیشن اب اس پہ آ گئے ہیں. پھر کہا گیا کہ نو کانفیڈنس کا کیا فائدہ. اب ساری جماعتیں اس بات پہ آ گئی ہیں نو کانفیڈنس ہونا چاہیے, اور کس کس کے خلاف ہونا چاہیے یہ وقت ثابت کرے گا, اور کیسے ہونا چاہیے, کہاں سے شروع ہونا چاہیے, اور آگے کیا ہوگا. یہ چیزیں ہوتی ہیں مائنوٹلی, وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر ڈسکس کر لیتے ہیں. پالیٹکس نام ہی اسی چیز کا ہے, آرٹ آف پاسبلٹیز. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے, اور جس کے مطابق پاکستان میں کرپشن مزید بڑھ گئی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل 180 ممالک کا جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے 2021 کے لیے وہ جاری کر دیا گیا ہے, اور اس میں پاکستان کی جو درجہ بندی ہے وہ مزید 16 درجے نیچے گر گئی ہے. اور اب پاکستان دنیا میں جو یہ ہے انڈیکس, اس پہ 140ویں نمبر پر چلا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق 2020 میں اسی انڈیکس پہ پاکستان کی جو رینکنگ تھی وہ 124 تھی اور سکور 31 تھا. اب جو سکور ہے وہ کم ہو کے 28 ہو گیا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق کرپشن میں یہ اضافے کو ظاہر کرتا ہے یہ جو رینکنگ ہے. دوسری طرف وفاقی حکومت جو ہے انہوں نے اس سارے معاملے پہ اپنی ڈیفنس یہ پیش کی ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے یہ مالی کرپشن کو نہیں جج کر لی, بلکہ جو رینکنگ ہے یہ قانون کی حکمرانی اور ریاستی اثر و رسوخ کو جج کرتی ہے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب صاحب, پلڈیٹ کے سربراہ ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی سر, یہ درجہ بندی جو ہے سامنے آئی ہے, آبویسلی اپوزیشن بہت تنقید کر رہی ہے, حکومت نے اس کے اوپر ایک اپنا موقف دیا ہے. آپ سر اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, یہ جو بات ہے کہ یہ مالی کرپشن کا تو ایشو ہی نہیں ہے, یہ تو اور چیزوں کو جج کرتا ہے, رول آف لا کو جج کر رہا ہے. دیکھیے, یہ فواد چودھری صاحب جو حکومت کا کیس پلیڈ کر رہے تھے, میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی بہت مشکل محسوس کرتا. یہ بڑا ٹف کام ہے اس قسم کی رپورٹ آ جانے کے بعد حکومت کو ڈیفینڈ کرنا. تو ظاہر ہے وہ اپنی کوشش تو کر رہے تھے, لیکن ان کی باتیں جو ہیں وہ فیکٹ بیسڈ نہیں تھیں. مثلاً دیکھیے نا, سب سے زیادہ جو سکور ہمارا گرا ہے وہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کے سکور میں گرا ہے, جو about 46% اس کے اندر کمی ہوئی ہے. یعنی یہ وہ جو تمام سورسز ہیں ڈیٹا کے, ان میں سے ایک سورس ہے اکنامک انٹیلیجنس یونٹ, جس کا سکور سب سے زیادہ پاکستان کا کم ہوا ہے 46%. اس کے اندر جو سارے 8 کے 8 انڈیکیٹرز ہیں, ان میں سے ایک دو کے سوا باقی سارے فائنینشیل مس اپروپریشن کے بارے میں ہیں, پبلک فنڈز کے بارے میں ہیں, منسٹرز کے مس یوز آف فنڈز کے بارے میں ہیں. تو وہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ فائنینشیل کرپشن کا کیس نہیں ہے؟ یہ درست ہے کہ اس میں فریڈم آف ایکسپریشن کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے, اس میں فریڈم آف ایسوسیشن کا بھی کنٹریبیوشن ہے, اس میں فریڈم آف انفارمیشن کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے, اس میں رول آف لا کا بھی کنٹریبیوشن ہے, لیکن فائنینشیل کرپشن کا بھی کنٹریبیوشن ہے جو کافی ڈومیننٹ لگتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے, ان کی بات سے مجھے تو اتفاق نہیں ہے. بٹ احمد صاحب, اس میں ایک دوسرا بھی تو ایک اہم اس کو ایشو کہیں یا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آئرنی ہے, کہ جب بھی جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ اس رپورٹ کو بالکل کرپشن کے حوالے سے استعمال کرتا ہے, اور عمران خان صاحب کے بھی اس طرح کے بہت سے بیانات صبح سے ہم سن رہے ہیں,
اور جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو نوانس نظر آ جاتا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ اس کے اندر کیا کیا رینکنگ ہے, کدھر کدھر سے اکٹھی کی گئی, کتنی صحیح ہے کتنی نہیں ہے. یہ ہماری سیاست کی ایک اب روٹین ہی بن گئی ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد ہی ہمیں سارا نوانس نظر آتا ہے, اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وی جسٹ وانٹ دا ہیڈ لائن اور وی جسٹ فوکس آن دا ہیڈ لائن. یہ درست ہے. سیاسی جماعتوں کے اور ان کے ترجمانوں کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ انہیں فیکٹس کا کچھ بھی ہوں, وہ ان فیکٹس کو اپنی اوپینین کے راستے میں حائل نہ ہونے دیں اور وہی بات کہیں جو ان کی اوپینین ہے اور اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں. لیکن بھلا ہو اگر کسی سوسائٹی کے اندر میڈیا موجود ہے, وہ آزاد ہے, جس طرح سے اس وقت ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, تو اس کے ذریعے سے بہت سی چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں. پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے, عوام کی ایجوکیشن ہو جاتی ہے, عوام اس کے بارے میں جان لیتے ہیں. تو میرے خیال میں یا سیاستدان بھی یہ کام کرتے ہیں اپنی پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے, لیکن پھر میڈیا ہے, سول سوسائٹی ہے, ریسرچرز ہیں, وہ یہ باتیں لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں اور یہ چھپی نہیں رہتی. اور پھر دیکھیے یہ ایک سال کی بات تو ہے نہیں, یہ تو ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. انفارچونیٹلی 2018 سے مستقل آپ کو 2019 میں 1 پوائنٹ کم ہوا, 2020 میں پھر 1 پوائنٹ کم ہوا, 2021 میں اکٹھے 3 پوائنٹس کم ہو گئے. اسی طرح یہی حال رینکنگ کا ہے کہ اکٹھے اب دیکھیے آخری سال میں 16 پوائنٹس کی گراوٹ ہوئی ہے ہمارے رینک میں. تو اس کا مطلب ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. اور آئرنی یہ دیکھیے کہ پچھلی حکومتوں کے زمانے میں جن پہ بہت الزام ہے کہ وہ بہت کرپٹ تھیں, اس زمانے میں یہ کرپشن کم ہوتی تھی بتدریج, یعنی گریجولی کم ہوتی نظر آ رہی تھی, اور اب یہ 18 کے بعد گریجولی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس کو جھٹلانا ذرا مشکل کام ہے کیونکہ یہ ایک ٹرینڈ ہے, ایک ایپیسوڈ نہیں ہے. احمد صاحب تو یہ کیا کون سی اس میں ایسی رینکنگز ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری ہوتی ہیں اور پھر ہر رینکنگ کے اندر بھی ویریس ایشوز ہیں, which are the ones that need to be paid attention to right now? دیکھیے یہ اب وہ جو اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کے جو انڈیکیٹرز ہیں, اگر آپ ان کو 2-4 کو میں پڑھ دوں کہ کیا کوئی کلیئر پروسیجرز ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے کہ جو پبلک فنڈز کو ایلوکیٹ کرنے کے لیے ہوں, اب ظاہر ہے اس کا جواب نیگیٹو بھی ہوگا. اور پبلک فنڈز appropriated by ministers, public officials for private اور پارٹی پولیٹیکل purposes, یہ بھی ایک سوال ہے جس کے جواب میں نیگیٹو آیا ہوگا تو اس کے نتیجے میں ہمارا سکور گرا ہے. Are there special funds for which there is no accountability? اب یہ بھی ایک سوال ہے. Are there general abuses of public resources? دیکھیے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ فائنینشیل یعنی پبلک ریسورسز کی مس اپروپریشن کے بارے میں ہے, تو ان کو درست بنانے کی ضرورت ہے. اور پھر جو ہمارے ہاں واچ ڈاگ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, اس کے بارے میں عدالتوں کے جو آبزرویشنز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل, اس کو بھی دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے نور مقدم مرڈر کیس کی اور اس حوالے سے جو کل صبح سے بہت قیاس آرائی ہو رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے نور مقدم مرڈر کیس کے حوالے سے, اور جو صبح سے بہت قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ پروسیڈنگز جو ہیں شاید جو ڈیفینس ہے اس کے حق میں جاری ہے. اور ہم سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں ملک اسد صاحب, نمائندہ ہیں ڈان اخبار کے اسلام آباد میں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی اسد صاحب, آج جو خبریں کچھ صبح اخباروں میں چھپی ہوئی تھیں اس پہ تو اتنا ریاکشن آیا کہ پولیس کو ایک وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا ہے, کیونکہ وہ خبروں سے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے جو کیس ہے وہ تو ڈیفینس کا بڑا اسٹرانگ ہے اور پروسیکیوشن کے پاس یعنی کہ پولیس کے پاس تو شاید انہوں نے ایویڈنس بھی ٹھیک کلیکٹ نہیں کیا. جی دیکھیے, یہ جو گزشتہ روز جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس پہ جو جرح ہوئی, اس کی ایک خبر جو ہے وہ مختلف اخبارات میں بھی چھپی. پولیس کے اوپر ایک خبر مختلف اخبارات مطلب نیوز ایجنسی کی جانب سے جاری ہوئی تھی, اور جو پولیس کو ریئیکشن اس وجہ سے دینا پڑا کہ ایک تو خبر کافی پرومیننٹ تھی, اور پھر یہ کہ پولیس کی جو لوپ ہولز اس کیس میں سامنے انہوں نے, اور بعض ایسی چیزیں تھیں جو شاید
कोर्ट में तो लूप होल्स क्यों थे? यही तो लोगों को फिक्र हुई कि ये तो प्रोसिक्यूशन केस में लूप होल्स हैं। देखिए ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था और पुलिस जो है वो शुरू से ही डे 1 से पुलिस के जो अहलकार जिनकी कस्टडी में ज़ाहिर जाफ़र था, वो शुरू से ही वो उसके साथ सिंपथाइज़र थे। वो अदालत में कहते थे जी ये बड़ा अच्छा बच्चा है, फिर उसको अदालत में बताया जाता था कि जी आपने ये बात करनी है, ये नहीं करनी, और उसको कौन बताता था? पुलिस के जो वहाँ पे जो एहलकार उसको साथ आते थे वो उसको जब अदालत में शुरू की, मैं आपको बात कर रहा हूँ, जब कोई जज साहब और वकील के दरमियान कोई मुकालमा हो रहा होता तो कोई जो थोड़ा बहुत समझदार उनमें पुलिस वाला होता है वो साथ साथ उसको बताता अब ये बात हो रही है, अब ये बात हो रही है। ये एक तो उनका शुरू से उसके साथ एक इस किस्म का रवैया था। पुलिस के लिए तो ये एक जिस तरह आम मर्डर केस है वो वैसा है, हमारे लिए शायद मीडिया के लिए क्योंकि वो बड़ा एक ऐसा एक था इंसिडेंट कि बहुत कम इस किस्म के वाक़यात हुए। लेकिन पुलिस की जो वजाहती बयान आया इसके ऊपर भी एक बात चली कि सब जुडिस मैटर पे, क्योंकि अभी अंसार अब्बासी साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत का केस चला उसमें यही था कि एक सब जुडिस मैटर जो कि ज़ेर समात एक मामला है उस पे आप एक कैसे कोई खबर कर सकते हैं या कोई इस पे, ये तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स थी ना सर। बट ये बताए ना कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स जिस तरह आज रिपोर्ट हुई हैं, क्या वो एक एक्यूरेट पिक्चर पेंट कर रही हैं कि प्रोसिक्यूशन का केस कमज़ोर है? देखिए जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो इसी किस्म की उसमें होती है और इसी किस्म के जवाबात आते हैं। उसका ये मतलब नहीं होता कि प्रोसिक्यूशन का केस बिल्कुल ही ख़त्म है। इसमें हाँ या नहीं में जवाब देना होता है, जो कि पुलिस वालों ने भी कहा है। इसमें अगर मुख्तलिफ इस किस्म के जो हाई प्रोफाइल केसेस में भी हम देखें, बेनज़ीर मर्डर केस था और उसके अलावा जो नवाज शरीफ के जो ट्रायल चले, मरीम नवाज़ का जो ट्रायल चला, उसमें जब जिरा की गई तो वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो बहुत सी बातों पे लाजवाब हो गए, उनके पास जवाब नहीं होते। लेकिन फिर भी अदालत जो है वो उसने तो एक पूरा एक दोनों साइड्स देखने होते हैं। जो उन्होंने इससे पहले जो ये अभी आईओ पे जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है, इससे पहले इसका एक बयान भी है, एक स्टेटमेंट भी उसने रिकॉर्ड कराई है अदालत में, और उस स्टेटमेंट के बाद जो है वो उसके ऊपर जिरा की जाती है। तो अगर उस स्टेटमेंट को अगर हम साइड पे करके सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन को करें तो उस पर तो अदालत नहीं फैसला करती। अदालत ने जो उसने बयान जमा जो रिकॉर्ड कराया है उसको देखा जाता है। तो उसको अगर मिलाकर अगर हम देखें तो एक वो तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि उसमें मसला ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल उसमें कहा गया कि जी उसकी पता नहीं पतलून के ऊपर छींटे नहीं थे खून के, तो वो जो जिसको वो क्रॉस करें वो ये नहीं कह सकता कि नहीं पतलून पे नहीं थे मगर कमीज पे थे, क्योंकि उसमें आपने सिर्फ हाँ या ना में जवाब होना है। लेकिन इसमें ये होता है कि ये अगर जो इन्वेस्टिगेशन अफसर था ये खुद भी सजेस्ट कर सकता था कि नहीं, ये कह सकता था, लेकिन इन्होंने ये बात नहीं की। इनको ये बात कहनी चाहिए थी वहाँ पे कि जब आप एक क्वेश्चन करते हैं, फ्रेम करते हैं क्वेश्चन, जब आप करते हैं तो जवाब में आप हाँ या नहीं में जवाब देते हैं, फिर आप वॉलंटियरली जो है वो कहते हैं कि मैं ये बात, और ये फिर अदालत लिखती है कि ये रजाकाराना तौर पे वॉलंटियरली जो है ये विटनेस ये बात कर रहा है। ये बात उस वक्त उस इन्वेस्टिगेशन अफसर को रिकॉर्ड पर लानी चाहिए थी, जो कि अभी पुलिस ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाज़रीन इतना ही, वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।